باب النحر والذبح، نحر ذبح کرنا، اونٹ کی اونٹ نحر کیا جائے گا۔ نحر کا کیا معنی ہے؟ نحر کا معنی ہے کہ اسے کیا کر دے، مار دے چاقو سے، پھر اس سے خون بہے گا نا، بس اسی سے وہ ذبح ہو جائے گا، پھر بعد میں گردن وغیرہ کاٹ دے، تو نحر کا یہ معنی ہے۔ ذبح کا کیا معنی ہے؟ رگو کا کاٹ دینا، گردن کا کاٹ دینا، سامنے کی جانب سے، پیچھے سے نہیں۔ پھر نحر اور ذبح، نحر اونٹ کے ساتھ خاص ہے نا، اور ذبح جو ہے نا یہ اونٹ کے علاوہ بکری، گائے، بھینس وغیرہ جانوروں میں خاص ہے۔ پھر بعض علماء حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ آیا جو جانور نحر کیے جاتے ان میں ذبح جائز ہے یا نہیں، یا جو ذبح کی جاتے ان میں نحر جائز ہے یا نہیں، تو جمہور حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ دونوں کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ اور علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پس بہتر یہی ہے نا کہ اور جانور میں کیا کرے، ذبح ہی کر دے۔ وقال ابن جریج سے کہتے کہ انا تعتاسی کہ لا ذبح ولا نحر الا فی المذبح، کہ ذبح کرنا چاہیے، نحر کرنا چاہیے نہیں، ذبح کی جگہ میں ہے، یعنی حلق وغیرہ میں، والمنحر اور منحر میں، منحر نحر کی جگہ۔ قلت میں نے کہا کہ یجزئ ما یذبح ان نحرہ یا ان انحرہ، کہ اگر ایک آدمی ایسے جانور کو کیا کر دے، ذبح کر دے جس کا نحر کرنا چاہتے، ہو جائے گا، جائز ہوگا؟ قال فرمایا نعم کیوں نہیں۔ ذکر اللہ ذبح البقرہ، اللہ تعالیٰ نے بقری کا ذکر کیا ہے کہ اسے ذبح کیا جائے، یعنی گائے کے متعلق تو ذبح کا ذکر ہے نا، کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ فإن ذبحت شیئا ینحر، اگر آپ نے اس چیز کو ذبح کیا جیسے نحر کیا جا رہا ہو، جائز ہے، جائز ہے، والنحر احب الی، لیکن نحر کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ والذبح، اور ذبح کا کیا معنی؟ قطع الاوداج، جو رگے ہیں نا، اوداج رگے، ان کا کاٹ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبح کہتے ہیں۔ اوداج ودج کی جمع ہے۔ تو جو رگے ہیں نا مقابل میں دو رگے ہیں، ان کا کاٹ دینا وغیرہ، اس طرح سے مرئی وغیرہ، اور جو نالی ہے کس کی، پانی کی، وہ کاٹ دینا، یا ساس کی۔ قلت پھر آگے میں نے کہا کہ فتخلف الاوداج حتی یقدح النغاء، کہ بعض اوقات اگر ایسا ہو جائے نا کہ آدمی کاٹنا چاہے کاٹتے کاٹتے میں حرام مغز کو کاٹ دے، قول فرمائے کہ لا اخالو، میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہو، لیکن یہ آپ کو بتاؤں گا کہ فاخبرنا بأن ابن عمر نہا عن النخع، عبداللہ بن عمر صاحب نے نخع سے منع فرمایا ہے۔ نخاع، نخع کا کیا منع ہے؟ حرام مغز کا، جو کیا ہے حرام مغز کی ہڈی ہے نا، سپینل کارڈ اس کو کہتے ہیں، تو اس کا کاٹ دینا کیا ہے؟ منع ہے، ممنوع ہے، اچھی بات نہیں ہے، اسے نہ کاٹ دے، سے قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور ہدایہ میں بھی ہے نا، صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ ومن بلغ بالسکین النخاع وقطع الرأس کرہ لہ ذلک ویکل الذبیح، تو ذبیح یا ذبیحۃ، ذبیحہ تو کھایا جائے گا، لیکن ایسا کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ امام شافعی صاحب نے نخع کی تفسیر یہ کی ہے کہ نخع کا مطلب یہ نا کہ بکری یا کوئی جانور ذبح کر دے، پھر ذبح کرتے وقت کیا کر دے، ذبح کی جو جگہ ہے نا، اس کی جو گردن ہے پیچھے والی ہڈی، اسے توڑ دے، تو اسے جانور کو تکلیف ہوتی ہے نا، توڑ دینا، یا کیا کرنا، جلدی جلدی چھری سے ایسا سخ مار دینا کہ کٹ جائے، تو یہ بھی مکروہ بات ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور نخاع بعد میں کاٹتے، نخاع بھی پڑھ سکتے، نخاع بھی، یہ کل کی یقطع ما دون العظم، ہڈی سے جو اگلا والا جو حصہ ہے نا گوشت کا، وہ سارا کاٹ دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم یدع حتی یموت، پھر اسے چھوڑ دیا تک کہ جانور مر جائے نا،
پھر اس کے بعد کیا کر لے، اس سے سر جدا کر دے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً إِلَى قَوْلِهِ وَقَالَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ وقال سعید عن ابن عباس الزکاة فی الحلق واللبہ، تزکیہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ قسم ہوتے ہیں حلق اور لبہ میں۔ لبہ بھی کی جگہ کہتے ہیں جو حلق کیا ہے قریب جگہ ہے، بس اسی کو کیا کہتے ہیں لبہ کہتے ہیں۔ سینہ اور اس کے ارد گرد جو حصہ ہے نا جہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں ہار قلادہ وغیرہ ڈالتے ہیں، یہاں پر جو کڈا ہے کڈا یہاں پر قسم گردن میں نیچے اس کو بھی لبہ کہتے ہیں، تو اس جگہ میں ذبح کیا جائے گا۔ وقال ابن عمر وابن عباس وعنس اذا قطع الرأس فلا باس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا، مکروہ ہوگا اس سے۔ تو یہ فعل کیا ہے مکروہ ہے کہ اسے کاٹ دے، تو پھر پوری سر کا کاٹ دینا تو بطریقہ اولا مکروہ ہوگا، یعنی مرنے سے پہلے، ہاں مر جائے پھر اس کے بعد سر کاٹ سکتے۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه۔ وبه قال حدثني إسحاق قال سمع عبدا عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه۔ تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر۔